یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ اس سال 9 ذوالحج کو جمعہ کا دن تھا۔ عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کا جم غفیر جمع تھا۔ آج میدان عرفات ایک ایسا منظر دیکھ رہا تھا کہ جس سے بڑھ کر عظمت والا، تقوی والا، جلالت و شان والا موقع نہ اس میدان پر پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد اجتماع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کی قیادت فرما رہے تھے۔ میدان عرفات صحابہ کرام کی دعاؤں اور التجاؤں سے تھر تھرا رہا تھا۔ رحمت الہی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پورے جوش میں تھا۔ ارد گرد کی وادیاں ان موحدین کے نغموں سے گونج رہی تھی۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آہیں اور سسکیاں عرش الہی کو جنبش دے رہی تھی۔ اللہ کے رسول بھی پورے خشوع و خضوع سے اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پھر آپ جبل رحمت پر چڑھے اور 1,40,000 کے عظیم الشان مجمع سے خطاب فرماتے ہیں۔ تمام لوگ اپنی تمام تر توجہ آپ کے لسان مبارک سے نکلنے والے الفاظ پر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کا بین الاقوامی چارٹر ہے جو اللہ کے آخری نبی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کے کلمات اللہ کی قدرت سے کانوں سے پہلے دلوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اگرچہ مجمع بہت بڑا تھا اور موقع بہت اہم تھا، وہاں کوئی لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ تھا کہ لسان نبوت سے نکلنے والے الفاظ کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتی ہوئی ہوائیں انہیں اپنے دوش پر اٹھا کر ہر شخص کے کانوں تک پہنچا رہی تھی اور پیاسے دلوں کو ارشادات نبوت سے سیراب کر رہی تھی۔ اسی تاریخی موقع پر اللہ کے رسول پر قرآن کریم کی ایک عظیم آیت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ آیت ایک قیمتی موتی اور اللہ کا عظیم احسان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول کی اس دار فانی سے روانگی کا بھی اشارہ تھا۔ اس اشارے کا مطلب اہل فہم و الہام سمجھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور طرز زندگی پسند کر لیا۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہی فاروق امت عمر بن خطاب تڑپ اٹھتے ہیں۔ ان کا بدن کانپ اٹھتا ہے اور آنسوؤں کی کثرت کا باعث آواز گلے میں اٹک جاتی ہے۔ آپ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ حیرت کی بات ہے، اتنی شاندار اللہ کے احسان اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری سے بھرپور آیت سن کر عمر فاروق نے رونا شروع کر دیا۔ اس آیت میں رلانے والی کون سی بات ہے؟ رسول کریم آہستہ سے اپنے ساتھ عمر فاروق سے پوچھتے ہیں، تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کیا، رسول اللہ، آج سے پہلے ہمیں گاہے بگاہے دین کا کچھ نیا حصہ ملتا رہتا تھا، مگر اب جب کہ دین مکمل ہو گیا تو کوئی بھی چیز جب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں نقص واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم کی عبقریت کی کیا کہنے، آپ کی فقاہت و علمی رسوخ کی کیا بات ہے۔ آپ تو ان شخصیات میں سے ہیں جو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ رسول اللہ عمر فاروق کی نجابت و ذہانت کی تحسین فرماتے ہیں۔ آپ ان کے علمی لیاقت اور فقہی صلاحیت سے حیران ہیں۔ فرمایا، تم سچ کہتے ہو عمر؟ ہاں، اللہ کی قسم، آپ نے سچ فرمایا۔ دین میں جس نقص کا آپ نے خدشہ ظاہر کیا تھا وہ واقع ہو کر رہا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس خطبہ حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 81 رات اس دنیا میں رہے اور پھر اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس دین میں جو نقص واقع ہوا اس کی تلافی آج تک نہیں ہو سکی۔